السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ کبھی کبھار چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائے تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائے، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کے آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، معلوم نہیں پھر بھی لوگ کیوں اکڑ کر چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ پاتا، وہ دوسروں کا کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے؟ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کرے، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہو نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے۔ کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ تم رب کے سامنے جھک جاؤ، رب تمہارے سامنے دنیا جھکا دے گا۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ انسان جب اپنی غلطی مان لے کہ وہ غلط تھا، تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم برا بولنا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ آنکھ سے گرا ایک آنسو دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو وہ تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوگا تو وہ خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ حقیقت ہے، جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ لیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ تم ابھی جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہو،
تمہارا رب اس تکلیف کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی تہجد کے وقت اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اپنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو، مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ نیت کر لے کہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ۔ رزق عورت کی قسمت میں ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کو اللہ تقدیر لکھنے کا موقع دیتا تو وہ اپنی بیٹی کی تقدیر میں دنیا جہاں کی خوشیاں لکھ دیتے۔ تمام ہی مذاہب کے لوگ ایک بات کو مانتے ہیں کہ رزق عورت کی قسمت میں ہوتا ہے۔ مرد محنت کرتا ہے لیکن اپنی محنت کا پھل عورت کے نصیب کے درخت سے پاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق عورت کی قسمت میں ہوتا ہے۔ آپ نے تنگ دست صحابہ کو شادی کرنے کا حکم دیا تاکہ رزق میں کشادگی ہو، اور پھر واقعی لوگوں نے دیکھا کہ ان پر رزق کی بارش ہوئی۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں کہ ہم چپ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کیا واقعی اتنے برے ہیں۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ میں ہے۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا کہ تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ عبادات ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خوددار انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لیں، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، مان لیا کریں یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔